بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ترکی اناطولیہ کاپاڈوشیا کی زمینی سطح کے نیچے اتنے ہی بڑے تناسب کا ایک معجز نما شہر صدیوں سے چھپا ہوا ہے، ایک زیر زمین شہر جو بیک وقت مہینوں تک 20,000 سے زائد باشندوں کو اپنی پناہ میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ایلونوگیو کا قدیم شہر، جسے آج ڈیرونوکیو کے نام سے جانا جاتا ہے، زمین کی سطح سے 85 میٹر سے زیادہ نیچے واقع ہے، جس میں سرنگوں کی 18 منزلیں شامل ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا کھدائی سے دریافت ہونے والا یہ زیر زمین شہر ہزاروں سالوں سے تقریباً مستقل طور پر استعمال میں تھا۔ پریجیو تہذیب سے لے کر پارسیوں اور بازنطینیوں دور کے عیسائیوں تک یہ تسلسل سے آباد رہا۔ آخر کار سنہ 1920 کی دہائی میں کاپاڈوشیا کے یونانیوں نے اس وقت یہاں رہنا چھوڑ دیا، جب انہیں ترک کے خلاف جنگ کے دوران شکست ہوئی تھی اور وہ اچانک اجتماعی طور پر یونان فرار ہو گئے تھے۔ نہ صرف اس کے غار نما کمرے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایک وسیع و عریض خطے پر پھیلے ہوئے ہیں، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ 200 سے زائد چھوٹے چھوٹے اور الگ الگ زیر زمین شہر جو اس خطے میں دریافت ہوئے ہیں، وہ سرنگوں کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر سکتے تھے، اور اس کی وجہ سے زیر زمین ایک وسیع نیٹ ورک بنتا نظر آتا ہے۔ میرے گائیڈ سلیمان کے مطابق ڈیرونوکیو کے صرف سنہ 1963 میں ایک گمنام مقامی نے دوبارہ دریافت کیا تھا، کیونکہ اس کی مرغیاں اکثر گم ہو جاتی تھی۔ جب وہ اپنے گھر کی تزئین و آرائش کے لیے کر رہا تھا تو مرغی زمین کے اندر ایک چھوٹی سی دراڑ میں غائب ہو گئی۔ اس دراڑ کو اس نے دوبارہ بھرنے کی بعد بند کر دیا تاکہ دراڑ دوبارہ نظر نہ آئے۔ قریب سے کچھ کھوج لگانے اور کچھ کھدائی کے بعد اس ترک نے ایک تاریک گزرگاہ کا پتہ لگایا۔ یہ 600 سے زیادہ داخلی راستوں میں سے پہلا زیر زمین راستہ تھا جو نجی گھروں کے اندر سے گزرتا ہوا زیر زمین شہر ڈیرونوکیو کی طرف جاتا ہے۔ کھدائی کے پوری طور پر شروع ہوئی، جس میں زیر زمین رہائشوں، خشک خوراک کے ذخیروں اور مویشیوں کی استبل، سکول، شراب خانوں اور یہاں تک کہ ایک عبادت خانے کی پیچیدہ قسم کی نیٹ ورک کا بھی انکشاف ہوا۔ یہ ایک پورے تہذیب تھی جو محفوظ طریقے سے زیر زمین آباد تھی۔ شہر کے غار کی خبر پھیلتے ہی تنگ اور بند علاقوں کے خوف میں مبتلا ہزاروں ترکوں نے اس کی چھان بین کے لیے اس کا رخ کیا، اور سنہ 1985 میں یونیسکو نے اس خلاف کو عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کر لیا۔ شہر کی تعمیر کی صحیح تاریخ کی تعین کے بارے میں مختلف تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن اناباس نامی کتاب جو کہ ایتھنز کی ایک محقق زینفون نے تقریباً 370 قبل مسیح میں لکھی تھی، سب سے قدیم تحریری کام ہے جس میں بظاہر ڈیرونوکیو کا حوالہ ملتا ہے۔ کتاب میں اس نے اناطولیہ کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو کہ کاپاڈوشیا کے علاقے میں یا اس کے آس پاس کے خطے میں آباد تھے، اور وہاں کے باشندے اس علاقے میں مشہور چٹان کے کنارے غار کی رہائش گاہوں کے بجائے زیر زمین کھودے گئے گھروں میں رہتے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ خطے کی عرضی جغرافیہ زیر زمین جگہوں کی کھدائی کے لیے سازگار ہیں۔ ان کے مطابق مقامی خانہ دار کلسی پتھر یا چونے کے پتھر کی مٹی کو بیلچے اور کدال جیسے سادہ اوزاروں سے کھودنا اور تراشنا کافی آسان ہوتا ہے۔ بحیرہ روم کے تہذیب کی ایک محقق برٹنی کی ایک مذموم غار کی رہائش علاقائی غار کی فن تعمیر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ انہوں اس قدیم قوم نے چٹان کی ابتدائی چند سطحوں کی کھدائی کی ہوگی جب وہ 1200 قبل مسیح کے لگ بھگ پریجیوں کے حملے کی زد میں